شامی باغیوں کا ہومس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان۔ ہومس کی فوجی جیل سے 3500 سے زائد قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ باغی دارالحکومت دمشق سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ شامی فوج دمشق کے مضافات سے پیچھے ہٹ گئی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق میں نہیں۔ اردن اور مصر نے شامی صدر بشار الاسد کو شام چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے، جسے شامی صدر نے مسترد کر دیا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ فوجی عہدیدار شام سے نکل چکے۔ امریکی اور مغربی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بشار الاسد حکومت آئندہ ہفتے ختم ہونے کا امکان ہے۔ شامی آرمی چیف کا قوم سے خطاب، عوام کے تعاون سے جلد بغاوت پر قابو پانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا عوام باغیوں کی من گھڑت افواہوں پر کان نہ دھرے۔ صوبہ سویدہ میں عمارت پر لگے صدر بشار الاسد کے پورٹریٹ پھاڑ دیے گئے۔ ہما شہر میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کا مجسمہ گرا دیا گیا۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ 2000 شامی فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی۔ پولینڈ کا اپنے شہریوں کو شام سے فوری نکلنے کا حکم۔ شام کی موجودہ صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فوجی آپریشنز روکنے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ باغی گروپ کے عسکری آپریشن کی منصوبہ بندی طویل عرصے پہلے کی گئی تھی۔ یہ طاقت کا توازن بگاڑنے اور گراؤنڈ پر صورتحال تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ روس باغی گروہ کی پیش قدمی کی مخالفت کرے گا۔ ہنگو کے علاقے ٹل میں خوارج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید 6 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مختلف آپریشن میں 22 خوارج کو ہلاک کیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ مئی GHQ حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ PTI رہنما شبلی فراز، شہریار آفریدی اور زین قریشی بھی شامل۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 10 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے جس ملک میں انتشار ہوگا، سول نافرمانی ہوگی، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سیاسی اختلاف ضرور ہوتا ہے لیکن ملک کو بدنام کرنا سازش ہے۔ اگر ہمیں ترقی یافتہ بننا ہے تو امن، استحکام، پالیسیز کے تسلسل اور اصلاحات کو اپنانا ہوگا۔ رواں مالی سال $35 ارب سے زائد ترسیلات زر آنے کا امکان۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ دھرنوں سے ہر روز 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ دھرنے دینے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ نے پالیسی ریٹ میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا۔ کراچی کے علاقے گبول ٹاؤن شفیق کالونی میں گھر میں سلنڈر پھٹ گیا۔ واقعے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ سلنڈر کا دھماکہ عمارت کی پہلی منزل پر ہوا، چھت کو نقصان پہنچا۔ کراچی آرٹس کونسل اور جیو کے اشتراک سے 4 روزہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا آج آخری روز۔ اختتامی تقریب آج شام 7 بجے YMCA گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ اختتامی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان رسوری مہمان خصوصی ہوں گے۔ ریاستی ملکیتی اداروں کی وجہ سے روزانہ 2 ارب 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ 10 سال میں 60 کھرب کا نقصان ہوا، اس لیے اصلاحات کا عمل جاری رہنا ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہول سیلرز اور ریٹیلر سے ٹیکس جمع کرنے کے جو اہداف ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ٹیکس چوری کو روک رہے ہیں۔ رواں مالی سال $35 ارب سے زائد ترسیلات زر آنے کا امکان ہے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ دھرنوں سے ہر روز 190 ملین ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ دھرنے دینے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ نے پالیسی ریٹ میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا۔ مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام کو نہ پہنچنے کے سوال پر وزیر خزانہ نے مڈل مین کو ذمہ دار کہا، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے جواب طلبی ضروری قرار دی۔ پنجاب میں چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں میڈیم کاروبار کے لیے چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم پر اتفاق۔
بزنس کارڈ اسکیم کے تحت 1 سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ دیا جائے گا۔ چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم کے تحت 3 کروڑ تک قرضے دینے کی تجویز۔ قرض کی پہلی قسط ملنے کے بعد 3 ماہ کی مہلت بھی دی جائے گی۔ چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم کے تحت 5 سال تک قرض ادا کرنا ہوگا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں آئی ٹی سٹارٹ اپ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر قرض مل سکے گا۔ اسرائیلی فوج کی نصیرات کیمپ، کمال عدوان اسپتال اور انڈونیشین اسپتال پر بمباری، دیر البلح اور رفح میں ڈرون حملے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان اسپتال سے عملے اور مریضوں کو فوری انخلاء کا حکم دے دیا۔ یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ، اسرائیل کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، جنوبی لبنان میں فضائی حملے، متعدد افراد جاں بحق۔ حماس نے اسرائیلی حکام سے رہا کرانے کی اپیل کرتے ہوئے یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ، تل ابیب کی سڑکوں پر ہزاروں افراد کا احتجاج، غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ برطانیہ میں شدید طوفان اور بارش، محکمہ موسمیات نے ریڈ وارننگ جاری کر دی۔ بعض علاقوں میں 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں، نظام زندگی بری طرح متاثر، درخت گرنے سے 1 شخص ہلاک، کئی ہوائی اڈوں سے پروازیں منسوخ، ریلوے کا شیڈیول بھی متاثر، کئی شہروں میں فٹ بال میچز منسوخ۔ جنوبی اور ساؤتھ ویلز سمیت ویسٹ مڈ لینڈز میں 55,000 گھر بجلی سے محروم۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت، طوفان کی شدت اتوار کے صبح 11 بجے تک برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ پولیس اسکاٹ لینڈ نے اپنے فرنٹ لائن افسران کی داڑیاں منڈوانے کا حکم واپس لے لیا۔ پالیسی کا مقصد چہرے پر متنازع حفاظتی ماسک پہننے میں سہولیات دینا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب ماسک کا یہ منصوبہ نافذ کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا۔ شیو کرائے جانے کے مطالبے پر کارروائی کرنے والے اہلکاروں کو ہرجانے کے طور پر 60,000 پاؤنڈ ادا کر دیے گئے۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ فرانس پہنچ گئے۔ پیرس میں صدر میکرون اور ٹرمپ کی ملاقات، یوکرینی صدر زیلنسکی بھی شریک۔ ٹرمپ فرانس کے مشہور تاریخی نوٹر ڈیم گرجا گھر کی تعمیر نو کے بعد افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے پہنچے ہیں۔ نوٹر ڈیم گرجا گھر میں 2019 میں آگ لگی تھی۔ ٹرمپ کی آمد پر پیرس میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، امریکہ اور فرانس سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک ناکام، اپوزیشن کا 11 دسمبر کو مواخذے کی تحریک دوبارہ پیش کرنے کا فیصلہ۔ اس سے پہلے صدر یون سوک یول نے مستعفی ہونے سے انکار کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے کے مارشل لاء کے نفاذ پر معافی مانگی تھی۔ اور فرانس کے مشہور تاریخی نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کو مرمت کے بعد کھول دیا گیا۔ تقریب میں امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یوکرین کے صدر زیلنسکی کی بھی شرکت۔ افتتاحی تقریب میں امریکی خاتون اول جل بائیڈن، برطانوی شہزادہ ولیم سمیت کئی عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں 2019 میں آگ لگی تھی۔